اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 381۔ عبداللہ بن معقل بن مکرن کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہوں نے اعرابی کے پیشاب کرنے کے اسی قصے کو بیان کیا۔ اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مٹی پر اس نے پیشاب کیا ہے وہ اٹھا کر پھینک دو اور اس کی جگہ پر پانی بہا دو۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ روایت مرسل ہے، اس لیے کہ ابن معقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 382۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کو مسجد میں سوتا تھا۔ میں ایک نوجوان ہمارا غیر شادی شدہ تھا اور کتے مسجد میں آتے جاتے اور پیشاب کرتے، کوئی اس پر پانی نہ بہاتا تھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 383۔ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد حمیدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنا دامن لمبا رکھتی ہوں جو زمین پر گھسٹتا ہے اور میں نجس جگہ میں بھی چلتی ہوں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بعد کی زمین جس پر وہ گھسٹتا ہے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 384۔ قبیلہ بنو عبد الاشہل کی ایک عورت کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا مسجد تک جانے کا راستہ غلیظ اور گندگیوں والا ہے، تو جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے آگے پھر کوئی اس سے بہتر اور پاک راستہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 385۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتے سے نجاست روندے تو اس کے بعد کی مٹی اس کو پاک کر دے گی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 386۔ اس طریق سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم کی حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خف موزوں سے نجاست کو روندے تو ان کی پاکی مٹی ہے، یعنی بعد والی زمین جس پر وہ چلے گا وہ اسے پاک کر دے گی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 387۔ اس طریق سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اسی مفہوم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتی ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 388۔ ام یونس بنت شداد کہتی ہیں کہ میری ساس ام جہدر عامریہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کپڑے میں لگ جانے والے حیض کے خون کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہم اپنا شوہر اندر کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر سے ہم نے ایک کمبل ڈال لیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل کو اوڑھ کر نماز کے لیے چلے گئے اور صبح کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، یہ خون کا نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آس پاس کے حصے کو مٹھی سے پکڑ کر غلام کے ہاتھ میں دے کر اسی طرح میرے پاس بھیجا اور فرمایا، اسے دھو کر اور سکھا کر میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ میں نے پانی کا اپنا پیالہ منگا کر اس کو دھویا، پھر سکھایا، اس کے بعد آپ کے پاس واپس بھجوا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت وہی کمبل اوڑھے تشریف لائے۔
سنن ابی داؤد حدیث نمبر 389۔ ابو نضرہ منظر بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا اور اسی میں مل لیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 390۔ انس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔